جو ازل کا طریقہ ہے نا کانڈوم وغیرہ کا طریقہ, مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ عمل کے وسائل کے استعمال سے مردوں کے جسمانی نظام میں برہمی پیدا ہو سکتی ہے. حمل روکنے کی تدبیر عورت اختیار کر رہی ہے, عورت کے ساتھ نقصان کس کو ہوگا؟ مرد کو بھی نقصان ہوتا ہے اس کا. عارضی طور پر ان میں سیکچول ویکنس بھی پیدا ہو سکتی ہے. مجموعی حیثیت سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان وسائل کا کوئی زیادہ برا اثر مرد کی صحت پہ نہیں پڑتا, مگر اس بات کا ہمیشہ خطرہ رہتا ہے کہ معنی حمل تدبیر اختیار کرنے سے جب مرد کو اپنی اس کی جو ڈیزائرز ہیں پوری طرح سے پوری نہیں ہوں گی, جو ازل کا طریقہ ہے نا کانڈوم وغیرہ کا طریقہ, مجھے شرم آ رہی ہے یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن بہرحال مجبوراً کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب گورنمنٹ اس پہ اشتہار بھی چلائے گی. یہ بیہودہ اشتہارات بھی یعنی چلا سکتی ہے گورنمنٹ, تو مجبوراً بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ تو نقصان دہ ہے ہی نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے, لیکن جب 3 بچوں کے بعد آپ نے حمل روکنا ہے تو 5 سال آپ کو یہ طریقہ اختیار کرنا پڑے گا, جو کہ نیچرل. ایک مثال بڑی بیہودہ ہے لیکن دینی پڑ رہی ہے. آپ اپنی زبان پہ کوئی شاپر رکھو اور پھر آپ کوئی چیز کھانا شروع کر دو, یہ نیچرل ہوگا؟ زبان سے جب ہم کوئی بھی چیز رکھتے ہیں نا تو فوراً ایک زبان لعاب خارج کرنا شروع کرتی ہے جو اس چیز کو ہضم, یعنی قدرت نے پوری ایک اس حساب سے ڈیزائن کیا ہے. تو ایک دفعہ آپ نے شاپر رکھ کے روٹی کھا لی, 2 دفعہ کھا لی, 3 دفعہ کھا لی, 20 دفعہ کھاؤ گے تو معدہ کیا کر دے گا؟ ہضم کرنا چھوڑ دے گا, نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو وہ طریقہ جو سب سے زیادہ کم نقصان دہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی کم نقصان دہ نہیں ہے.